ناول گردش ماں، رائٹر طوبیٰ کرن، قسط نمبر 8۔ وجدان احمد یونیورسٹی سے سیدھا گھر آ گیا۔ اس وقت سرمد اپنی دکان پر تھا۔ وہ باورچی خانے میں آ گیا اور ایک پتیلی میں پانی نیم گرم کر کے گلاس میں انڈیلا اور گلاس اٹھائے برآمدے میں بیٹھ گیا۔ آج موسم صاف تھا اور سورج میاں زمین پر موجود ٹھنڈ سے ٹھٹرتے انسانوں کو حرارت بخش رہے تھے۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھ کر دھوپ سیکنے لگا اور ساتھ ساتھ گرم پانی پی رہا تھا تاکہ گلے کو کچھ آرام ملے۔ تو مطلب سکندر انکل کو بھی قابل بھروسہ لگتا ہوں۔ مزہ آیا سن کر، سوچتے ہوئے وہ محظوظ ہوا۔ ویسے اچھا ہوتا کہ آپ ہماری شادی کروا کر جاتے، مگر کوئی بات نہیں، آپ کی اس خطرناک بیٹی کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگائے وہ مسکراتا رہا۔ پھر جیب سے فون نکال کر اس نے واٹس ایپ کھولا اور دعا سکندر کے لیے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے میسج کرنے کی جرأت کر رہا تھا۔ ویسے دعا، اگر آپ مجھے پلوشا کے بارے میں بتا دیں تو شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے مختصر سا میسج ٹائپ کر کے دعا کو بھیج دیا۔ دعا اس وقت اپنی آخری کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی اور اپنا سامان سمیٹ کر یونیورسٹی سے نکلنے سے والی تھی جب اس کے فون پر میسج آیا۔ اس نے وجدان کا نمبر سیو نہیں کیا تھا، مگر اسے زبانی یاد ہو چکا تھا۔ میسج کھول کر پڑھا، پھر کچھ لمحے سوچ کر ٹائپنگ کرنے لگی۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، دور رہیے، لکھ کر اس نے کتابیں بیگ میں ڈالیں۔ وجدان اس کا میسج پڑھ کر مسکرایا۔ یہی ادا تو پسند ہے آپ کی، وہ سوچ کر رہ گیا۔ دیکھیں مس، آپ کا ہر پرسنل میٹر میرا بھی پرسنل میٹر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میں کچھ خاص پسند نہیں ہوں، بلکہ شاید شدید ناپسند کرتی ہیں، لیکن اس وقت آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ پلوشا میری بہنوں جیسی ہے، میں اسے ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گا، اس نے لکھ کر بھیجا۔ دعا کی طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ میسج پڑھنے کے بعد فون بند کر کے بیگ میں ڈال چکی تھی، کیونکہ اسے گھر جانا تھا۔ وجدان کافی دیر اس کے رپلائی کا انتظار کرتا رہا، مگر رپلائی نہ آنے پر بوڑھا سا منہ بنا کر فون رکھ دیا اور پانی کا خالی گلاس باورچی خانے میں رکھنے کے بعد کمرے میں آ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ اس کے بعد اس نے ٹیوشنز پڑھانے بھی جانا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے اینا، تم خودکشی کرنے لگی تھی؟ منصور صاحب کی گرجتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ منصور صاحب کے ساتھ باقی خاندان بھی اینا کے کمرے میں موجود تھا، جبکہ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جواب دو اینا، کیا تم میری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ تمہارے اس قدم سے سوسائٹی میں میری کیا عزت رہ جاتی؟ بولو۔ منصور صاحب پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی رہی۔ آنکھیں خواہ بار بار بھیگ رہی تھیں۔ اینا، تمہارے کان بند ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہی ڈیڈ کی بات کا؟ سلیمان نے ٹوکا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں کہتا ہوں بیگم، جلدی سے کوئی رشتہ دیکھ کر اس لڑکی کو رخصت کر دیں، ورنہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ منصور صاحب اب اپنی بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اینا نے اس بار بھی سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھے تو شدید غصہ آ رہا ہے ڈیڈ، وہ سب ملازم اب یہ بات شہر میں پھیلا دیں گے کہ عمران کی بہن نے خودکشی کی کوشش کی۔ منصور صاحب کا چھوٹا بیٹا عمران بھی بول اٹھا۔ خون خون ہی ہوتا ہے، آخر کار اپنا رنگ دکھا ہی دیتا ہے۔ منصور صاحب ایک حقارت بھری نگاہ اینا پر ڈالتے کمرے سے نکل گئے۔ ماما اور دونوں بھائی بھی ان کے پیچھے ہو لیے، جبکہ اس نے اپنا کب سے جھکا ہوا سر اٹھا کر کمرے کے دروازے کو دیکھا جو پوری قوت سے پٹکا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک نگاہ خود پر ڈالی۔ ڈھیلی سی شلوار اور شرٹ میں ملبوس وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ واقعی خون خون ہی ہوتا ہے ڈیڈ، تلخی سے سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ اینا میری جان، اس کے کانوں میں کسی بہت اپنے کی آواز گونجی۔ ہائے ممی، مجھے مت بلائے نا یار، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ اسے یاد آیا وہ ان دنوں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔
ممی نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میری بیٹی ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، مجال ہے جو کبھی پڑھائی پر دھیان دیا ہو۔ ممی نے اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے پیار سے کہا تو اس نے اپنا سر ممی کی گود میں رکھ دیا۔ پڑھ لوں گی نا یار، ساری عمر بڑی ہے، اس نے شرارت سے کہا تو ممی ہنسی۔ پاگل لڑکی، ممی نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو اینا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ وہ اس لیے کیونکہ میں آپ پڑھ گئی ہوں، اس نے کہا تو ممی نے سر ایسے ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ اینا تمہارا کوئی حال نہیں۔ اچھا چلو اس ٹی وی کی جان چھوڑو اور جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں نے تمہاری فیوریٹ ڈش بنائی ہے، ممی نے کہا تو وہ خوشی سے اٹھی۔ میری فیوریٹ ڈش مطلب بریانی؟ وہ چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی جب ممی نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ یس یو آر گریٹ ممی، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اور پلیز اپنا ہی چڑیا کا گھونسلہ کسی پونی یا کیچر میں باندھ کر آنا، ممی نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ پلٹی۔ جی نہیں، یہ گھونسلہ کبھی بند نہیں ہوگا، اس نے کہا تو ممی نے سر پکڑا۔ میرے بعد کون سمیٹے گا تمہارے بالوں کو؟ یہ ممی کا پسندیدہ جملہ تھا، وہ ہر بار اس کے بالوں سے تنگ آ کر یہی کہتی تھی اور وہ ہنس کر ہمیشہ یہی کہتی تھی، جو مجھے سمیٹے گا وہ میرے بالوں کو بھی سمیٹ لے گا، وہ کہتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ اینا میڈم یہ کھانا کھا لے۔ شاید وہ کچھ دیر اور ماضی میں رہتی، لیکن دروازے پر کھڑی ملازمہ نے اسے اس کے حسین ماضی سے نکال کر دردناک حال میں لا پٹکا۔ رکھ دو، اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ملازمہ سے کہا تو وہ کھانا رکھ کر اسے آڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کاش میں بتا پاتی ممی کہ آپ کے بعد کوئی سمیٹنے والا نہیں ملا، یہ سب پوچھتے ہیں میں نے خودکشی کی کوشش کیوں کی، کیسے بتاؤں کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، ماں اتنی جلدی کیوں مر جاتی ہیں ممی؟ وہ اپنے تصور میں ممی کو سامنے بٹھا کر ان سے پوچھتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی سسکیوں پر کمرے کے در و دیوار بھی شرمندہ کھڑے تھے، کیونکہ وہی تو اس کی زندگی کے اس عجیب گردش ماں کے گواہ تھے۔ اس نے جیسے ہی سعودی عرب کی زمین پر قدم رکھا اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی انداز میں چلنے لگیں۔ ویسے تو فلائٹ کے دوران وہ مسلسل رو رہی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کا حال مختلف ہو چکا تھا۔ ہمایوں اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ خود کتنا گھبرا رہا ہے؟ وہ کیسے بتاتا کہ جب انسان ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد اللہ کے گھر حاضری کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اس در پر حاضر ہونے کے سوا دل ساری تمناؤں سے خالی ہو چکا ہے۔ انہیں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد خانہ کعبہ جانا تھا۔ اسی ارادے کے تحت وہ ہوٹل کے مخصوص کمرے میں آ گئے جو انہوں نے بک کروایا تھا۔ آج رات آرام کر لو، سنا ہے طواف بہت مشقت طلب ہوتا ہے، ہمایوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اب تو ہر مشقت قبول ہے ہمایوں، میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے میری زندگی کے آخری دنوں میں اپنے گھر بلانا تاکہ میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکوں، مگر اللہ نے مجھے پہلے ہی بلا لیا، اس نے بتایا تو ہمایوں کا دل یکدم ڈوبنے لگا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ کیسی دعا ہے؟ اسے برا لگا تھا۔ یہ وہ دعا ہے جو میں ہر نماز کے بعد مانگتی تھی، اور سنو میں نے ہمیشہ اس دعا کو درود پاک کے گلدستے میں سجا کر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں جس دعا کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، پلوشا نے کہا جبکہ ہمایوں کو نہ جانے کیوں پسینہ آنے لگا تھا۔ پلیز اپنے مرنے کی باتیں مت کیا کرو پلیز پلوشا، وہ بولا تو پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے اپنے مرنے کی بات کب کی ہے؟ مجھے تو بہت سا جینا ہے، جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں آ جائیں گے، ٹھیک ہے ہمایوں؟ وہ چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ ہمایوں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اس کی روح کے گرد دائرہ تنگ کر رہا تھا، اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ حویلی میں آج حسب معمول بہت گہما گہمی تھی، نوجوان لڑکیاں ادھر ادھر بھاگتی کاموں میں مصروف تھیں، اور سب لڑکیوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ آج رات کوئی بہت خاص مہمان آنے والا ہے جو ان پر بے شمار دولت نچھاور کرے گا، اس لیے وہ سب تیزی سے اپنے اپنے حصے کے کام نپٹا رہی تھیں۔
نور بانو اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی جب رشیدہ ایک برتن میں گلاب کی خوشبو والا پانی لے آئی تاکہ نور بانو کے پیر دھلا سکے۔ نور بانو نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کسی معمول کی طرح پلنگ سے پیر لٹکا دیے رشیدہ اس کے پیر دھلانے لگی۔ وقت کتنا بڑا ظالم ہے نا رشیدہ، آج وہ شخص 9 برس بعد ایک بار پھر حویلی آ رہا ہے۔ اس نے اپنی خالی کلائیاں دیکھتے ہوئے کہا تو رشیدہ کے کام کرتے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے۔ اب نکل کیوں نہیں آتی ماضی سے؟ رشیدہ نے سوال کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اف، اس کا یہ ہنسنا گویا جان نکال لینے کے مترادف تھا۔ میں اپنے ماضی میں قید ہو گئی ہوں، اور ماضی کی زنجیروں میں قید ہوئے دماغ کو رہائی دلانا کب آسان ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ رشیدہ کو دیکھ رہی تھی۔ رشیدہ نے اسے دیکھنے سے گریز کیا اور اس کے پیر دھلاتی رہی۔ 9 برس پہلے بھی منصور نامی وہ رئیس اس حویلی میں آیا تھا جس کی وجہ سے وجی حویلی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجھے لگتا ہے رشیدہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، بس کردار بدل گئے ہیں۔ 9 برس پہلے منصور کے سامنے ناچنے والی عصمت بانو تھی، اور آج 9 برس بعد نور بانو اس کے سامنے ناچے گی۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، یہی پہلا اور آخری راستہ ہے۔ رشیدہ نے دھیمے لہجے میں کہا تو اس نے اپنے بیٹ سے نیل پالش اٹھا کر اپنے ناخنوں پر لگانی شروع کی۔ جانتی ہوں، تبھی تو ہنس رہی ہوں۔ باہر کی دنیا میں وہ شخص ایک عزت دار آدمی کہلاتا پھرتا ہے، اور اس حویلی میں اس نے سر جھٹکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سنا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے، پھر بھی بغیرت نہیں سدھرا، رشیدہ نے کہا تو وہ چونکی۔ ارے نہیں پاگل، وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، وہ تو اس کی سوتیلی بہن کی بیٹی ہے، قرۃ العین۔ اس نے رشیدہ کی معلومات میں اضافہ کیا تو رشیدہ نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ سوتیلی بہن کی بیٹی؟ رشیدہ کو بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے خود منشی جی نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا، لیکن خیر چھوڑو، ہمیں کیا، ہم تو بس کھلونا ہے جو چاہے چند دام دے کر کھیل لیں۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا اور پھر سے نیل پالش لگانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ رشیدہ کے ہاتھ بھی تیز چلنے لگے تھے۔ نہ جانے سب کچھ اتنا الجھا کیوں تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی، اس نے اپنے بیگ سے تالے کی چابی نکالی اور تالا کھولنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوتی، اسد اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم آپی۔ اسد نے سلام کیا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سلام کا جواب دے کر کنڈی کھولنے میں مشغول ہو گئی۔ بہت افسوس ہوا مولوی صاحب کا، اسد نے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ یہ افسوس تو اب زندگی بھر کا ہے۔ کنڈی کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تو اسد بھی اس کے پیچھے آنے لگا، جب اس نے اسے روک دیا۔ تم اندر مت آؤ، میرا باپ مرا ہے اسد، اور مجھے ابھی اس محلے میں رہنا ہے۔ اس نے جتاتی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ فقط یہی کہہ سکا۔ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف وہی سمجھتا ہے جس پر گزرتی ہے، اور خدا نہ کرے کہ تمہیں کبھی سمجھنا پڑے۔ دعا نے کہا، ایک لمحے کے لیے ٹھہری، پھر بولی، تم جاؤ اسد۔ لیکن آپی، پروشا۔ اسد فکر مند تھا۔ دعا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پروشا کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گی، لیکن تم سے یہی درخواست ہے کہ میرے گھر اب کبھی مت آنا۔ مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ دعا نے کہا تو اسد نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے گزارے اور پھر سر اثبات میں ہلا دیا۔ لیکن تم سے یہی درخواست ہے کہ میرے گھر اب کبھی مت آنا۔ مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ دعا نے کہا تو اسد نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے گزارے اور پھر سر اثبات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اسد نے کہا اور چلا گیا، جبکہ وہ دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ اپنا بیگ میز پر رکھنے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، تو رحیم و کریم ہے، مجھے تجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ دنیا مجھے نہیں سمجھ سکتی، مگر تو مجھے سمجھتا ہے۔ مجھ پر میری ہمت سے زیادہ بوجھ مت ڈال۔ یقیناً پروشا کو اب تک میری نظروں سے اوجھل رکھنے میں تیری کوئی مصلحت ہو گئی، مگر یا اللہ، مجھے ڈر ہے کہیں میری ہمت ٹوٹ نہ جائے۔ میں تیری نظروں میں اپنا مقام گرانا نہیں چاہتی۔ پلیز مجھے میری بہن سے ملوا دے، پلیز۔ اپنا سر تھامے وہ دھیمی آواز میں اپنے اللہ سے التجا کر رہی تھی۔ اب صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔
کاش میں اتنی بے بس نہ ہوتی، میرے پاس تھوڑی سی پاور ہوتی کہ میں تمہیں تلاش کر سکتی۔ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی، تم کہاں چلی گئی ہو پروشا؟ بے بسی سے سوچتے ہوئے وہ یوں ہی لیٹ کر چھت کو گڑنے لگی۔ کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور وجدان کا میسج بھی اب بھول چکا تھا۔ دریائے ماسکو کے کنارے وہ دونوں تیز تیز بھاگ رہے تھے۔ دونوں نے جاگنگ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور پسینے میں شرابور تھے۔ بس بس ہو گئی میری نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے پھولی ہوئی سان سے کہا۔ تو شایان بھی رک گیا۔ بس تم اور ہمایوں دونوں ہی بہت سست ہو، شایان نے کہا تو میری نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ مطلب اب تم مجھے اس ہمایوں سے کمپیئر کرو گے؟ وہ حقارت سے بولی تو شایان نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ میرا بھائی ہے، شایان نے جتایا تو میری نے نخوبت سے منہ پھیرا۔ وٹ ایور، وہ چلنے لگی، شایان بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تم یہ مت بھولو کہ ہمایوں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے، وہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے، شایان اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میری مس کسی کو دوست نہیں رکھتی، میری نے کہا تو اس نے میری کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میری نے پل بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرائی۔ فکر نہیں کرو، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تم میرے لیے دوست سے زیادہ ہو، میری نے کہا، مگر شایان کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ کل کو اگر میں نے تمہارا کوئی حکم ماننے سے انکار کر دیا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ شایان نے پوچھا تو میری دریا کے ٹھاٹھے مارتے پانی کو دیکھتے ہوئے ہنسی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑتی، یا تو دشمنی نبھاتی ہوں یا پھر محبت، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسری آئی تو میں اس تیسری کو ختم کر دوں گی، میری اسے وارن کر رہی تھی جب اس نے سر جھٹکا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور تم فضول باتیں بند کرو، میں رات کو ہمایوں کو فون کروں گا، وہ یقیناً مصروف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے ابھی تک اسے کال نہیں کی؟ میری مزید بگڑی۔ نہیں، مگر تم ٹینشن نہ لو، میں آج اس سے ضرور بات کروں گا، اور پلیز تم اس کی جانب سے اپنا دل صاف کر لو، وہ بے وفا نہیں ہے، شایان نے کہا تو میری کوئی جواب دیے بنا چلنے لگی، جبکہ شایان نے اس کے قدموں کی پیروی کی تھی۔ وجدان ملک جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا، کیونکہ اسے آج منصور ولا پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اسے تیار ہوتا دیکھ کر سرمد اس کے کمرے میں آیا۔ یہ کیا ہے؟ سرمد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے بھی سوالیہ نظروں سے سرمد کو دیکھا۔ کیا؟ اس نے خاکی رنگ کی کیپ سر پر پہنتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود پہلے تم یونیورسٹی گئے، پھر ٹیوشنز پڑھانے، اور اب منصور ولا جا رہے ہو، تم پاگل تو نہیں ہو؟ آنکھیں دیکھو سرخ ہو رہی ہیں۔ سرمد نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ میری عادتیں کیوں بگاڑ رہے ہو یار؟ اتنا خیال مت رکھا کرو میرا، ورنہ میں منصور صاحب کی بیٹی اینا کی طرح بگڑ جاؤں گا، اس نے مذاق سے کہا تو سرمد نے برا سا منہ بنایا۔ تم بس کہیں نہیں جا رہے یار، تم کیوں میری نوکری کے دشمن بنے بیٹھے ہو؟ مجھے جانے دو ورنہ میں اچھی خاصی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اس نے کہتے ہوئے سن گلاسز لگائی اور کمرے سے نکل گیا۔ وجی بات تو سنو، سرمد اسے آوازیں لگاتا اس کے پیچھے آیا جبکہ وہ بائک سٹارٹ کر کے باہر نکل چکا تھا۔ اللہ حافظ جانی، سرمد کے کانوں میں وجی کی آواز پڑی تو وہ منہ بسورتا ہوا واپس آ بیٹھا۔ حد ہے۔ اس نے اپنی بائک روکی اور جلدی سے اتر کر منصور ولا کے اندر داخل ہو گیا۔ اندرونی جانب وہ بوڑھا چوکیدار کرسی بچھائے بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ساتھ اس کی طرف آیا۔ کمال کے آدمی ہو تم، میری عمر کا لحاظ کرنے کے بجائے تم مجھے ڈیوٹی بھی دے کر چلے گئے، تمہاری وجہ سے میری بیگم سے لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ غصے میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ وجدان نے اس کا کاندھا تھپکا۔ سوری انکل جی، میں ڈپریس ہو گیا تھا، اس نے کہا تو بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ تم لوگوں کی نسل نے ہر بات کا ایک ہی جواب سوچ رکھا ہے کہ میں ڈپریس ہو گیا تھا، ہم بھی انسان ہی تھے، ہم نے بھی جوانی دیکھی ہے، لیکن کبھی ڈپریس نہیں ہوئے۔ لگتا تھا چوکیدار کو اپنی بیوی کے ناراض ہونے کا کچھ زیادہ ہی غم تھا۔ مجھے معاف کر دے پلیز، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی لڑائی ہو جائے گی، کل میں آپ کے حصے کی ڈیوٹی کر لوں گا، اوکے؟ اس نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا تو چوکیدار کچھ سنبھلا۔ چلو ٹھیک ہے، کل تم میری جگہ ڈیوٹی کرنا اور میں اپنی بیگم کو کہیں گھمانے لے جاؤں گا تاکہ وہ راضی ہو جائے، چوکیدار نے کہا اور اسے گھورتا ہوا گھر سے نکل گیا جبکہ اس نے کندھے اچکا دیے۔ لگتا ہے ناراض ہونا اور نخرے کرنا عورتوں کا قومی مشغلہ ہے، سوچتا ہوا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کے سر پر کوئی چیز لگی
اس نے چونک کر گرنے والی چیز کو دیکھا جو کہ کوئی کاغذ تھا، پھر جھک کر اٹھا لیا۔ کاغذ میں ایک چھوٹا سا ربر تھا اور اس مڑے ہوئے کاغذ پر کوئی تحریر رقم تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اینا کے ٹیرس کی طرف دیکھا اور حسب توقع وہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر اس نے کاغذ سیدھا کیا اور اپنی نظریں سبز سیاہی سے لکھی گئی تحریر پر جما دیں۔ احمد، مجھے تم سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ میں تیار ہو کر مین روڈ پر جا رہی ہوں، تم اپنی بائک لے کر وہیں آ جاؤ۔ اور ہاں، ڈیڈ سے کہنا کہ تمہاری فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ اور ہاں، آخری بات، اگر تم نے انکار کیا تو تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ وجدان پڑتا گیا اور ہر لفظ کے ساتھ اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے گئے۔ کاغذ کو ہاتھ میں مسل کر اوپر دیکھا، مگر اب وہاں اینا نہیں تھی۔ وٹ نان سینس، غصے سے کہتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اینا کا نمبر ملانے لگا، لیکن اینا کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ وہ شش و پنج کی حالت میں وہیں کھڑا تھا۔ جب اس کی نظر لاؤنج کا دروازہ کھول کر آتی، اینا منصور پر پڑی۔ وہ سفید رنگ کی ٹاپ اور نیلے رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس ہمیشہ کی طرح معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی، اور بال سمیٹنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ وہ بہت ہلکا میک اپ کرتی تھی، جس کی بدولت وہ اپنی عمر کے مطابق لگتی تھی۔ وہ تیز چلتی وجدان کے پاس آئی، جو ماتھے پر بل سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے زیادہ انتظار مت کروانا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو شکل سے پاگل لگتا ہوں؟ مطلب آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں جھوٹ بول کر آپ کے ساتھ چلوں گا؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو، ابھی اینا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وجدان نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ دیکھیے اینا میڈم، میں اس گھر کا چوکیدار ضرور ہوں، مگر آپ کا ملازم نہیں ہوں جو آپ کا حکم مانو، وجدان نے کہا تو اینا نے سر تا پیر اسے دیکھا، پھر اندر چلی گئی۔ وجدان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے شکر کا سانس لیا، مگر اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اینا اپنی ماما کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ مسز منصور کو دیکھ کر چوکس ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے اینا؟ مسز منصور اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اینا کو دیکھا، وہ ہاتھ باندھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دیکھو لڑکے، مانا کہ تم نے اینا کی جان بچا کر بہت نیک کام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ، مسز منصور غصے سے کہہ رہی تھی۔ ماما، میں اسے کب سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے شاپنگ پر جانا ہے اور کوئی ڈرائیور بھی نہیں ہے، مگر یہ تیور دکھا رہا ہے۔ اینا بولی تو وجدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جاؤ، اینا نے جہاں جانا ہے اسے لے کر جاؤ، گیٹ پر کچھ دیر کے لیے باورچی کھڑا ہو جائے گا، تم جاؤ، مسز منصور نے کہا تو وہ کچھ کہے بنا غصے کی حالت میں گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ شام پھیل چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر گیٹ کی جانب دیکھا۔ اس کے گھر کون آ گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت؟ یا اللہ خیر! جلدی سے جوتا پہنتی وہ اٹھی اور چہرہ ڈانپ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ کوئی لگاتار دستک دے رہا تھا، جیسے اس کے لیے دنیا میں دستک دینے سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا۔ بیٹی، دروازہ کھولو، ندیم صاحب، اسد کے والد کی آواز آئی۔ دوان نے دروازہ کھول دیا، لیکن دروازے پر ندیم صاحب اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ 4 مزید آدمی بھی تھے۔ اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے، پھر سوالیہ نظروں سے ندیم صاحب کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ دیکھو بیٹی، میں مولوی صاحب کا پرانا واقفگار ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے، اور یقین جانو آج مجھے تمہارے گھر آتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ندیم صاحب نے تمہید باندھی تو اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے چچا، سب خیر ہے نا؟ اس کی چھٹی حص میں خطرے کا سائرن بجا تھا۔ بیٹی، مولوی صاحب نے ان لوگوں سے قرضہ لیا تھا اور بدلے میں گھر گروی رکھوایا تھا۔ اب مولوی صاحب تو رہے نہیں اور تم قرضہ واپس نہیں کر سکتی، تو ان لوگوں نے اس گھر کے لیے کرائے دار رکھ لیے ہیں، وہ کل صبح سامان سمیت یہاں آ جائیں گے، ندیم صاحب نے بتایا، جبکہ دعا کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں ان 4 لوگوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے اسی بے یقینی کی حالت میں گزرے تھے جب ان میں سے ایک آدمی بولا، دیکھو بچے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم آج رات یہ گھر خالی کر دو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کرائے داروں کو کوئی مسئلہ ہو۔ اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ مگر
اسے لگا بولنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا تاکہ خود کو کمپوز کر سکے، پھر گویا ہوئی، کتنا قرضہ اور کاغذات ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، سب کچھ ہے، یہ لے، اور اس میں قرضے کی رقم بھی لکھی ہے۔ دوسرے آدمی نے چند کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے کاغذ کھول کر دیکھے تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ لوگ سچ کہہ رہے تھے۔ مولوی سکندر حسین نے 2 سال پہلے 3 لاکھ کا قرضہ لیا تھا۔ کاغذات دیکھنے کے بعد اس نے واپس لوٹا دیے۔ لیکن یہ گھر صرف 3 لاکھ کا نہیں ہے۔ اگر ابھی آپ 3 لاکھ دے دیں تو آپ کو یہ گھر واپس مل جائے گا، لیکن اگر نہیں تو ابھی آپ کو گھر خالی کرنا پڑے گا۔ تیسرا آدمی کچھ کہہ رہا تھا۔ قرضے کی ادائیگی میں چند دن باقی ہیں اور ابھی میرے پاس رقم نہیں ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ دبی دبی سی چیخی۔ اگر آپ یہ معاہدہ غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی شرائط میں صاف لکھا ہے کہ مقروض کی موت کے بعد گھر قرض دینے والے کی ملکیت ہوگا۔ وہ آدمی بولا تو دعا حیران رہ گئی۔ اتنی انفیئر ڈیکنگ، بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا تو ایک آدمی ہنسا۔ بیٹا، پیسے کے لیے کرنا پڑتا ہے، تم جلدی سے گھر خالی کرو۔ آدمی نے کہا، میں اپنا سامان پیک کر لوں یا ابھی اسی حالت میں نکل جاؤں؟ وہ کڑک تو ہو گئی تھی۔ بیٹا، تم آرام سکون سے سامان باندھ لو اور کہو تو میں تمہیں پروشا کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، ندیم صاحب نے کہا تو وہ درد سے مسکرائے تھے۔ آپ مجھے مسجد کے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دیں چچا۔ اس کی آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ مسجد میں تو بہت مشکل ہے، نمازیوں کے لیے مشکل ہوگی، ویسے بھی ایک ہی کمرہ ہے اور سردیوں میں وہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ ندیم صاحب نے عذر بیان کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی سمجھ گئی، میں 1 گھنٹے تک گھر خالی کر دوں گی اور آپ، اس نے ان آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ کاغذات کاپی کروا کر مجھے دے دیں، میں جلد ہی اپنا گھر واپس لے لوں گی، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں کھڑی رہی، حیران پریشان۔ یہ ہوا کیا تھا اچانک؟ اس نے ایک نگاہ آسمان پر ڈالی۔ ترجمہ: مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں کتنی ہی دیر بلند آواز میں یہ کلمات دہراتی رہی۔ اے عرش عظیم کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، مجھ پر یہ زمین تنگ نہ فرمانا، مجھ پر میری برداشت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا، بے شک تو بہترین کارساز ہے، تیرے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہے، لیکن میرے مالک، تیری بندی اب تھکن سے چور ہے، یا ربی میرے اوپر صبر انڈیل دے، مجھے اس وقت صبر کی شدید ضرورت ہے، یا ربی صبر، یا ربی صبر۔ کئی بار وہ یہ جملہ دہراتی رہی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی، پھر اس نے اپنے گال رگڑے جن پر آنسوؤں کی وجہ سے چبھن ہونے لگی تھی اور زکام زدہ سانس اندر کھینچتی ہوئی مسکرائی، جیسے تو راضی ویسے میں راضی، تیری ہر آزمائش سر آنکھوں پر۔ ہمت جمع کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں اسے چیزیں سمیٹنی تھیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں صبر انڈیلنے کے لیے فرشتے بھیجے ہوں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی طرف دیکھتے ہوئے کن فرما دیا ہو۔ اور پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ اسے اللہ کافی ہے اور پھر اللہ اسے کافی نہ ہو جائے، اور جن کو اللہ کافی ہو جاتا ہے ان کو اس دنیا سے پھر کیا چاہیے ہوتا ہے، اور کہتے ہیں الفاظ سے زیادہ احساس اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کی یوں تڑپ کر مانگی گئی دعا رد ہو جاتی؟ اسے صبر دیا گیا تھا، یہی اس کا انعام تھا۔ وہ انتہائی غصے میں کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اینا بیٹھتے ساتھ ہی مصلحتاً سیٹ بیلٹ باندھ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وجدان اس وقت شدید غصے میں ہے۔ احمد، میری بات تو سنو، اینا نے اسے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ سپیڈ مزید بڑھا دی۔ یار آہستہ ڈرائیو کرو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اینا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ اب اگر آپ نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں لحاظ نہیں کروں گا، وجدان کرخت لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری یار، میں آپ کا یار نہیں ہوں، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتے، اس نے درستگی سے کہا تو اینا نے اس کے گیئر پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وجدان اس سے اس حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی کو بریک لگائی اور اینا کا ہاتھ جھٹکا۔ کتنی بری بات ہے اینا، آپ کے پیرنٹس آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ
وہ کہہ کر رکا، پھر ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے اتر کر اس کی جانب آیا اور دروازہ کھول دیا۔ چلے آپ پیچھے بیٹھیں، اٹھے جلدی، وہ اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے غیر ارادی طور پر، میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ اس بار اینا واقعی شرمندہ ہوئی تھی۔ آپ پیچھے بیٹھ رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے ماتھے کے بل بسطور واضح تھے۔ اس کی بات پر اینا نے سر جھکا لیا۔ احمد، کیا تم اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے جو تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جس کی زندگی میں تمہارے آنے سے روشنی ہو گئی ہے؟ تم میری آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھتے احمد؟ میری آنکھیں تمہیں بتائیں گی کہ وجدان احمد اینا منصور کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، اور تمہاری یہ بے رخی مجھے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ اس دن تم نے مجھے خودکشی سے بچایا، میں بتا نہیں سکتی میں تمہاری کتنی مشکور ہوں، اور تم میری آنکھوں میں محبت کے دیپ سجا کر مجھے اگنور کر رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو میں پیچھے بیٹھوں۔ اینا جب بولنا شروع ہوئی تو سر جھکائے ہوئے تھی، مگر بولنے کے دوران اس نے نہ صرف وجدان کو دیکھنا شروع کیا تھا بلکہ رونے بھی لگی تھی، اور وجدان وہ ششدر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اینا آپ، وہ کہتے کہتے رکا، پھر اس کی طرف کا دروازہ بند کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ آنسو صاف کریں۔ اس نے ڈیش بورڈ میں موجود ٹیشو باکس اینا کی طرف بڑھایا تو اینا نے چند ٹیشو نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ دیکھیں، ابھی آپ چھوٹی ہیں، اور ٹین ایج میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اسے دیکھو، اسے سنو، اس کے ساتھ رہو۔ مگر اینا، یہ سب وقتی ہوتا ہے، یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت جلد باز نہیں ہوتی۔ محبت تو آہستہ آہستہ ہوتی ہے، جب ہمیں دوسرے کی اچھائیاں برائیاں پتہ چلنے لگتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کرش ہے، وہ دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، یہ کرش نہیں ہے، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ کیسے یقین کرو گے میری محبت کا؟ اگر کہو تو ابھی کسی گاڑی کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جان دے دوں۔ اینا کو شدید برا لگا تھا۔ یہ جنونیت محبت کے بالکل متضاد ہے۔ محبت میں جنونیت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب آپ کے اس جذبے میں ٹھہراؤ آ جائے تب بولیے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ ابھی آپ محبت کی توہین کر رہی ہیں، وجدان نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ اینا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم دیکھنا احمد، ایک دن تم خود کہو گے کہ ہاں اینا، تمہیں واقعی مجھ سے سچی محبت تھی۔ اینا نے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ وجدان گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اسے دیکھتا تھا۔ اینا منصور نے اسے مینٹلی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ سورج مکمل غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے رہا تھا۔ اس نے مغرب کی نماز ادا کی اور اپنے بیگ کی طرف دیکھا جس میں اس نے سامان پیک کیا تھا۔ اس کا سامان انتہائی مختصر تھا، چند کپڑے، کتابیں اور بس۔ اس نے جائے نماز بھی اسی بیگ میں رکھی اور بیگ اٹھا کر ایک آخری نگاہ اپنے کمرے پر ڈالتی باہر آ گئی۔ شہر میں ندیم صاحب ان 4 آدمیوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بس یہی لیا ہے، باقی سامان نہیں لوگی؟ ندیم صاحب نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ دیکھا تو تعجب سے بولے۔ ان کی بات پر وہ مسکرائی۔ نہیں چچا، ضرورت کا سامان رکھ لیا ہے، اس نے کہا، اور پھر بابا کے کمرے کے دروازے تک آئی اور ایک گہرا سانس لے کر بابا کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ چلو بیٹا، یہ کاغذ لے لو، ایک آدمی نے اسے پکارا تو وہ پلٹی اور کاغذ لے کر اپنے بیگ میں ڈال دیے۔ چچا، میں ایک بار اسد سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، ندیم صاحب نے کہا، اور اس کے پاس سوائے سر ہلانے کے کیا بچا تھا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی داخلی دروازے تک آ گئی، پیروں میں گویا کوئی زنجیریں ڈال کر اسے جانے سے روک رہا تھا۔ شاید وہ اس کا دل تھا، مگر اس کا رک جانا کہاں ممکن تھا؟ کیسا اسیب تھا جو پہلے پروشا کو کھا گیا، پھر بابا کو، اور اب اس گھر کو۔ کہاں تھا وہ اسیب؟ وہ وسوسوں سے لڑتی آگے بڑھ رہی تھی، پھر اچانک پلٹی اور بابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ شہر میں کھڑے نفوسوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ بابا کے کمرے میں آئی تھی، بابا کا تکیہ اٹھا کر سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ یہ صرف گھر نہیں تھا بابا، یہ تو میری دنیا تھی۔ زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے وہ بابا سے بات کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر اسی حالت میں گزری، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور باہر آ گئی، لیکن قدم باہر جانے کو تیار ہی نہ تھے۔
وہ چلتی ہوئی کیاریوں کی جانب آئی جہاں سرخ گلاب بھی اس کے جانے کا سن کر سہمے ہوئے تھے۔ ایک گلاب کو اپنی ناک کے قریب لے جا کر اس نے خوشبو کو محسوس کیا اور پھر شہر میں موجود ہر چیز پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ چوکھٹ پار کر گئی۔ گھر کی ہر چیز اس کے جانے سے داڑیں مار رو رہی تھی اور دعا ان کی چیخیں سن سکتی تھی، مگر اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے موٹا سیاہ تالا گیٹ پر لگایا اور پھر وہ چاروں منظر سے غائب ہو گئے، جبکہ ندیم صاحب اس کے پاس آئے۔ چلو بیٹا، میں تمہیں پروشا کے گھر چھوڑاتا ہوں۔ ندیم صاحب نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی، اللہ حافظ، کہتی ہوئی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس قصبے سے نکل گئی۔ شاید اس جگہ پر اس کا قیام اتنا ہی لکھا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر سڑک کے کنارے لگے درختوں نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ بیگ اٹھائے وہ ابائے میں مربوط سست روی سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ اس کے پاس تو 3000 روپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور 3000 میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ رات پھیل چکی تھی اور سردیوں کی راتوں میں سڑکیں اکثر سنسان ہوا کرتی ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی ایک سنسان سڑک کی مسافر تھی۔ تقریباً پوری رات وہ مسلسل چلتی رہی تھی اور چلتی چلتی وہ کہاں آ گئی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ بس بے بسی کی حالت میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل آیا اور اسے ٹکر مار دی۔ اس کا نقاب یکدم کھلا تھا اور وہ سڑک پر گر چکی تھی۔ جاری ہے۔